آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف پہیا جام ہڑتال کا تیسرا روز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر دارالحکومت مظفر آباد میں بازار آج بھی بند، مارکیٹوں کو تالے، سڑکیں سنسان، مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن، ٹرانسپورٹ اور انٹرنیٹ سروس بند، مظاہرین کے قافلے دیگر اضلاع سے مظفر آباد کی جانب روانہ ہوا۔ گزشتہ روز جھڑپوں میں پولیس آفیسر شہید، اہلکاروں سمیت کئی مظاہرین زخمی ہوئے تھے۔ صدر مملکت کا ہنگامی صورتحال کا نوٹس، آج اجلاس بلا لیا۔ پارلیمانی پارٹی پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ارکان بھی طلب، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا مشاورتی اجلاس بھی آج ہوگا۔ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت سے مذاکرات کر کے کوئی عوامی ریلیف کے اوپر بات کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی میں ان کو فوری دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، تشریف لائیں، جس بھی سطح پر بات کرنا چاہیں۔ آزاد کشمیر حکومت بجلی اور آٹے کی قیمتوں پر ریلیف دینے کو تیار۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق نے عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دے دی، مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی، کبھی مذاکرات سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے۔ احتجاج کرنے والوں میں کچھ شرپسند عناصر تھے، انتظامیہ نے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، جبر سے عوام کی آواز کو نہیں دبائیں گے، ترقیاتی بجٹ میں بھی کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے۔ یہ میرے خیال میں 2-3 واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں، ان سے کوئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نہ توڑ پھوڑ کے قائل ہیں، یہ املاک ہماری ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، یہ پولیس ہماری ہے۔ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں، یہ سب سے پہلے ہم کشمیری ہیں، یہ ہماری ریاست ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، نہ ہم کسی فوج کے خلاف ہیں، نہ ہم پاکستان کے خلاف۔ آزاد کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا پرتشدد واقعات سے لا تعلقی کا اظہار، بھارت کے منفی پروپیگنڈے کو بھی بے نقاب کر دیا۔ مرکزی قیادت کا تحریک پرامن رکھنے کا اعادہ، کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کسی طور پر قابل قبول نہیں، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں مظالم کو دبانے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کا مشن، وزیر خزانہ کا معاشی استحکام کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کا مشورہ۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک کو مشکل حالات سے نکالنا ہے تو نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا، معاشی استحکام کے لیے پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا، کرنٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارے کو ختم کرنا ہوگا۔ حکومت کا کام پالیسی بنانا، کام نجی شعبے نے کرنا ہے۔ صحافی کے سوال پر بولے IMF وفد سے کل سے مذاکرات ہوں گے، طویل پروگرام کے لیے بات چیت ہوگی، ٹیکس نیٹ مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے، تاجر برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ہے۔ نئے قرض پروگرام کے لیے IMF مشن آئندہ ہفتے پاکستان آئے گا، وفد نارتھن پورٹر کی قیادت میں مذاکرات کرے گا۔ IMF کی نمائندہ ایسٹر پیرس نے پاکستان سے آئندہ پروگرام سے متعلق بیان جاری کر دیا، کہا مذاکرات کا مقصد بہتر اور مضبوط گورننس کی بنیاد رکھنا ہے، پاکستانیوں کے فائدے کے لیے پائیدار معاشی ترقی کی بنیاد رکھنا ہے۔ مذاکرات میں لچکدار معاشی ترقی سے متعلق بات ہوگی۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں اور چھوٹ مرحلہ وار ختم کرنے کی تجویز، امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس عائد کرنے کی سفارش، کمرشل امپورٹرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر بھی غور، کمرشل درآمد کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس ود ہولڈنگ لگانے کی تجویز، کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس لگانے سے سالانہ 25 ارب روپے تک ریونیو متوقع، پرانی درآمدی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی سفارش کر دی ہے۔ چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو بڑی سبسڈی ملنی چاہیے، بڑی مراحت ملنی چاہیے اور ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سہولتیں فراہم کرنی چاہیے۔ مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ نامنظور، بلوچستان اسمبلی کے باہر زمیندار ایکشن کمیٹی کا احتجاج، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی دھرنے میں شرکت، وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے کاشتکاروں کے مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ۔ خطاب میں بولے وزیر اعلیٰ بلوچستان وکیل کے بجائے جج بن کر فیصلے کریں، بلوچستان میں 29,000 ٹیوب ویل ہیں، ان کو صرف 3 گھنٹے بجلی دی جا رہی ہے، صرف 3 گھنٹے بجلی دینا زمینداروں کی فصلیں تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ مسائل کا حل صرف مذاکرات میں بات چیت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا، ناکامی تب ہوگی جب ناکامی مان لوں گا،
سابق صدر عارف الوی کی لاہور میں پریس کانفرنس، بولے تمام ادارے بند گلی میں جا چکے، ججز خط سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس جاری ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا ملک میں اس وقت فارم 47 والی حکومت ہے، اگر یہ چلتی رہی تو حالات مزید خراب ہوں گے۔ پاکستان کو اس وقت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، سعودی عرب کے وفد کے دورہ پاکستان سے فائدہ پہنچے گا۔ کیا پیپلز پارٹی بھی وفاقی حکومت میں شامل ہوگی؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں باضابطہ مذاکرات کل ہوں گے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران دونوں جماعتوں کے مرکزی رہنما ملاقاتیں کریں گے۔ اسپیکر ایاز صادق سہولت کار کا کردار ادا کریں گے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں شمولیت کا طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ رضامندی کی صورت میں وزارتوں کی تقسیم کا فارمولہ طے ہوگا۔ وزیر اعظم نے بلاول بھٹو کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ کراچی ایئرپورٹ پر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کی تقریب گورنر سندھ اور سعودی سفیر نے افتتاح کر دیا۔ عازمین حج کو ہار پہنائے اور تحائف تقسیم کیے۔ گورنر کامران ٹیسوری نے کہا حکومت نے اس بار حج کی تیاری کو کم سے کم اخراجات میں یقینی بنایا ہے۔ حج تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سعودی حکومت کی جانب سے روڈ ٹو کی سہولت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سعودی سفیر بولے کراچی سے امیگریشن کے بعد سعودی عرب میں امیگریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت حیدرآباد ڈویژن کا اجلاس، ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا جائزہ، منتخب اور بلدیاتی نمائندوں سے ترقیاتی کاموں پر تجاویز لی۔ مراد علی شاہ نے کہا حیدرآباد ڈویژن کی ترقی سمیت مسائل حکومت حل کرے گی۔ کارکنوں کی تجویز پر ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ تمام بلدیاتی ادارے بھی اپنے علاقوں میں کام کریں، مقامی سطح پر مسائل بلدیاتی اداروں کو حل کرنے چاہیے۔ یورپ میں پی آئی اے سمیت پاکستانی طیاروں پر پابندی، سول ایویشن کا اعلیٰ سطح کا وفد برسلز روانہ۔ وفد میں سیکٹری ایویشن، ڈپٹی ڈی جی سی اے اے سمیت دیگر افسران شامل یورپی کمیشن کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پی آئی اے کے اہم شعبوں کی آڈٹ سے متعلق رپورٹ پیش کی جائے گی۔ سول ایویشن حکام کا کہنا ہے ایاسا کے اہم شعبوں سے اسسٹنٹ میں کامیابی حاصل کریں، پاکستان پر سے پابندی ہٹنے کے امکانات روشن ہیں۔ پنجاب کے شہریوں کے لیے خوشخبری، اب روٹی 15 روپے کی ملے گی۔ وزیر خوراک بلال یاسین کے نان بائی ایسوسی ایشن سے مذاکرات کامیاب، کہتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے کی قیمت میں نمایاں کمی کی گئی۔ پنجاب میں طوفان اور بارشیں، مختلف واقعات میں 2 شہری جاں بحق اور 25 زخمی ہوئے۔ ٹی ڈی ایم نے رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بارشوں سے 11 مکانات متاثر ہوئے۔ بارش اور آندھی سے سرگودا، بھکر، قصور، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی نقصانات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق انتظامیہ الرٹ ہے، 24 گھنٹے صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔